اس سفر کے مہینے میں بہت سارے تاریخی واقعات بھی پیش آئے ہیں، جن میں سے دو واقعات میں آپ حضرات کے سامنے آج ذکر کروں گا۔ ایک واقعہ رجی ہے۔ یہ سن 4 ہجری میں سفر کے مہینے میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے والے مسلمان ہو چکے ہیں، تو آپ اپنے کچھ ساتھیوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ وہ ان کو جا کر اسلام کے احکامات سکھائیں، اسلامی تعلیمات دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 10 افراد کو بھیجا، جن میں سے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ اس میں حضرت خبیب بن عدی بھی ہیں، حضرت زید بن دسنہ بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن طارق بھی ہیں، حضرت مرثد بن ابی مرثد بھی ہیں۔ یہ 10 افراد پر مشتمل تبلیغی وفد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ تو جب یہ رجی کے مقام پر پہنچا، وہاں پر ان لوگوں نے بدعہدی کی اور غداری کی لے جانے والوں نے، اور بنو لحیان کو اشارہ کر دیا، تو بنو لحیان نے صحابہ کرام پر حملہ کر دیا۔ 200 افراد تھے، ادھر یہ 10 افراد تھے صحابہ کرام، اور ان 200 میں سے 100 تیر انداز تھے۔ تو یہ صحابہ کرام ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے۔ جب ٹیلے پہ چڑھ گئے، ٹیلے سے صحابہ کرام نے ان پر بنو لحیان پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ اب جب ان مشرکین نے دیکھا کہ ہم اس طرح صحابہ کرام پر قابو نہیں پا سکتے، یہ ٹیلے سے جو ہے ہم پر پتھراؤ بھی کر رہے ہیں، یہ تیر اندازی بھی کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر ایک دھوکہ دیا اور کہا کہ ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں، آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، نیچے اتر آؤ۔ عرب میں اصل میں پناہ دینا وہ اس طرح ان کا دستور تھا کہ جو بندہ کہتا تھا کہ میں نے پناہ دے دی، پھر اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب انہوں نے کہا تمہیں پناہ دیتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، نیچے اتر آؤ، تو حضرت خبیب بن عدی، عبداللہ بن طارق اور حضرت زید بن دسنہ، یہ 3 صحابہ کرام نیچے اتر آئے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں کسی مشرک اور کافر کی پناہ قبول کرتا نہیں، میں اللہ کی پناہ قبول کرتا ہوں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے کسی مشرک اور کافر کی پناہ قبول نہیں ہے۔ اور انہوں نے دھوکہ دیا۔ نیچے جب پناہ میں آ گئے تب بھی صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہوئے ہیں، اور حضرت عاصم بن ثابت نے دعا مانگی، اللہم اخبر عنا رسولک، کہ اللہ اپنے رسول کو ہماری خبر پہنچا دے کہ ان بےایمانوں نے ہم سے غداری کی ہے، انہوں نے بدعہدی کی ہے۔ تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہو گئے۔ یہ 3 صحابہ جو نیچے اترے تھے، عبداللہ بن طارق نے کہا کہ تم نے پہلے ہی بدعہدی کر دی، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا۔ تو عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ 2 صحابہ حضرت خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ ہو چکے، انہوں نے باندھ دیا تھا تو وہ مجبور تھے لڑنے سے۔ باقی جو اوپر 7 صحابہ تھے حضرت عاصم بن ثابت سمیت وہ شہید ہو گئے۔ تو شام کو جب حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش لینے یہ لوگ آئے مشرکین، تو دیکھا کہ حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کے پاس شہد کی مکھیاں اللہ نے بھیج دی ہیں کہ جاؤ کوئی مشرک ناپاک ہاتھ میرے عاصم کو لگانے نہ پائے، میرے عاصم کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ اللہ نے شہد کی مکھیوں سے صحابہ کرام کا دفاع کیا۔ تو حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو ان سے محفوظ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ شام کو آئیں گے، جب تک یہ شہد کی مکھیاں چلی جائیں گی ہم آ کر عاصم کی لاش لے جائیں گے، کیونکہ سلافہ بنت سعد یہ ایک عورت تھی، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں جو ہے عاصم کے سر میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، کیونکہ اس کے بیٹے کو بدر کے دن حضرت عاصم نے قتل کیا تھا۔ جب شام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زور سے بارش برسائی کہ وہ حضرت عاصم کی لاش کو بہا کر لے گئی۔
اور اس طرح اللہ نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو بھی قبول کیا کہ حضرت عاصم بن ثابت نے دعا کی تھی، یا اللہ آج کے دن میں تیرے دین کے لیے قربان ہو رہا ہوں، تیرے دین کی حفاظت کرتا ہوا شہید ہو رہا ہوں، یا اللہ تو بھی میرے جسم کی کافروں سے حفاظت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ہاتھوں سے حضرت عاصم بن ثابت کی حفاظت فرمائی اور بارش حضرت عاصم کی لاش کو بہا کر لے گئی۔ باقی دو صحابہ جو بچے حضرت زید بن دسنہ اور حضرت خبیب بن عدی کفار ان کو لے گئے اور مکہ میں جا کر ان کو فروخت کر دیا۔ حضرت خبیب بن عدی کو حارث کے بیٹوں کے ہاتھوں فروخت کیا۔ یہ حارث وہ تھا کہ جو غزوہ بدر میں حضرت خبیب بن عدی نے جس کو واصل جہنم کیا تھا، تو حارث کے بیٹوں نے خرید لیا اور انہیں قید میں رکھا، بیڑیوں سے زنجیروں سے جکڑ دیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حارث کے بیٹوں کی قید میں تھے تو حارث کی بیٹی زینب سے ایک مرتبہ اسطرہ مانگا قتل سے پہلے صفائی کرنے کے لیے کہ اللہ کے پاس جب میں جاؤں تو اللہ سے پاک حالت میں ملی۔ اسطرہ مانگا، اسطرہ دے دیا گیا۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی تو دیکھا اس کا ایک چھوٹا بچہ حضرت خبیب بن عدی کے زانوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چیخ اس کی نکل گئی کہ کہیں یہ میرے بچے کو قتل نہ کر دے۔ تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیوی پریشان نہ ہو، ہم وہ بدعہدی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم بچوں کو قتل نہیں کرتے۔ تو یہ زینب بعد میں مسلمان ہوئی۔ مسلمان کیوں ہوئی؟ یہ کہتی ہے کہ میں نے آج تک ایسا قیدی نہیں دیکھا کہ جو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے کہیں آج آ ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے پاس جو ہے میں نے انگور کے خوشے دیکھے ہیں، انگور کے گچھے میں نے دیکھے کہ خبیب بن عدی ان انگوروں کو جو ہے کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت خبیب کے پاس آ رہے ہیں۔ حضرت مریم ان کی کرامت اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس داخل ہوئے تو دیکھا طرح طرح کے میوے اور پھل رکھے ہوئے ہیں، بے موسم پھل ہے۔ پوچھا مریم یہ کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا؟ حضرت مریم نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کے پاس سے مجھے آئے ہیں۔ تو جس طرح حضرت مریم کی کرامت تھی کہ اللہ نے انہیں بے موسم پھل کھلائے ہیں، حضرت خبیب بن عدی کو جب مخلوق نے کھانے کا دروازہ بند کر دیا، پینے کا دروازہ بند کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت خبیب کے لیے جنت کی نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیا۔ حضرت خبیب بن عدی جنت کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ تو یہ زینب کہتی ہے کہ اس چیز نے مجھے متاثر کیا اور میں مسلمان ہو گئی۔ بعد میں ان کا ایک بھائی ابو سروہ جو حارث کے بیٹوں میں سے وہ بھی مسلمان ہوا۔ تو حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ جب ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سولی کے لیے لایا گیا، حضرت خبیب بن عدی کو مقام تنعیم کی طرف لایا گیا، تو خبیب بن عدی سے پوچھا کہ کوئی آخری آرزو، کوئی خواہش؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کفار نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے 2 رکعت پڑھی۔ اب نماز سوچ کے طویل کرتا ہوں تو کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہے موت کے ڈر سے جو ہے نماز کو میں نے طویل کر دیا، نماز مختصر کی۔ کہا کہ میں نے نماز اس لیے مختصر کر دی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں۔ اور سب سے پہلے یہ سنت کہ موت سے پہلے، قتل سے پہلے، سولی سے پہلے نماز پڑھنے کی سنت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ پہنچا تو آپ نے جو ہے خوشی کا اظہار فرمایا اور آپ نے اس کو جو ہے جاری رکھا۔ صحابہ کرام کا کوئی عمل جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے وہ بھی حدیث اور سنت کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز پڑھنے کی جو سنت جاری کی ہے قتل سے پہلے وہ حضرت خبیب بن عدی نے کی۔ جب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا، ان کو سولی پر چڑھا دیا اور شہید کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے خبر دے دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جو خبیب بن عدی کی لاش کو میرے پاس لائے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ تو 2 صحابہ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں سوار ہو کر حضرت خبیب بن عدی کی لاش کے پاس گئے، تو وہاں بہت سارے مشرکین جو ہے ان کی لاش کی طرف پہرا دے رہے تھے۔ جب وہ سو گئے
تو انہوں نے حضرت خبیب بن عدی کی لاش کو اتارا اور اپنے ساتھ سوار کیا اور لے کر جب کافی دور نکل گئے، مشرکین نے صبح کو ان کا تعاقب کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین آ رہے ہیں کہیں وہ ہمیں پکڑ نہ لیں، تو ان لوگوں نے حضرت خبیب بن عدی کی لاش کو نیچے رکھا، زمین پھٹی اور لاش کو نگل گئی۔ اس لیے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلی الارض کہتے ہیں کہ جسے زمین نے نگل لیا، اور زمین ایسی ہموار ہو گئی کہ کوئی نشان تک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب بن عدی کی لاش کو بھی ایسے محفوظ کیا۔ دوسرے صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو سولی پر لایا گیا تو اس وقت ان کے پاس جو مشرکین تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ یہ بتا اگر تیری جگہ اس وقت محمد ہوتے تو کیا تو اس کو قبول کرتا؟ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور جذبات سے بھرے لہجے میں فرمایا کہ خبردار، تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ سولی پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہو اور آپ کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایک واقعہ جو واقعہ رجی ہے جس میں یہ 3 صحابہ کرام کی دردناک شہادت ہوئی، اور اسی مہینے میں 4 ہجری میں سفر کے مہینے میں ایک واقعہ اور پیش آیا جسے واقعہ بیر معونہ کہتے ہیں۔ واقعہ بیر معونہ یہ تھا کہ ابو البرہ جس کا لقب تھا ملاعب الاسلحہ، نیزوں سے کھیلنے والا، بہادر اور جری مشہور تھا نیزوں سے کھیلنے والا، یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اسلام قبول بھی نہیں کیا اور انکار بھی نہیں کیا۔ تو کہنے لگا کہ آپ اپنے کچھ ساتھیوں کو میرے ساتھ بھیج دیں، ہو سکتا ہے ان کی بات سن کر ہمارے قبیلے والے آپ کی دعوت کو قبول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اہل نجد کی طرف سے اپنے ساتھیوں کے بارے میں خطرہ ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھیوں کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، میں ان کا ضامن ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو، بخاری شریف کی روایت 70 صحابہ جو قرآن کے قاری تھے، جو دن میں لکڑیاں چنتے تھے اور رات کو اصحاب صفہ کے لیے جو ہے کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے، اور رات کو خود بھی قرآن سنت کی تعلیم حاصل کرتے تھے، تو یہ 70 قرآن کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب یہ بیر معونہ ایک کنواں ہے وہاں پر انہوں نے ٹھہراؤ کیا تو حضرت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس کے ماموں ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر بن ابی طفیل جو ابو البرہ کا بھتیجا تھا اس کے پاس بھیجا۔ عامر بن طفیل نے خط کھول کے دیکھا بھی نہیں اور ایک بندے کو اشارہ کیا، اس نے پیچھے سے حضرت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کرام شہادت کو کامیابی سمجھتے تھے، اور میں فزت ورب الکعبہ میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اس نے جو ہے اپنے قبیلے والوں کو آواز دی، قبیلے والوں نے کہا کہ ہم جو ہے ابو البرہ نے چونکہ ان کو پناہ دی ہے مسلمانوں کو، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے 3 اور قبائل جس میں اوسیہ، رحل اور غطوان تھے ان کو آواز دی تو وہ اس کی آواز پر آ گئے، اور تینوں قبائل نے ان 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حملہ کر دیا۔ ان 70 صحابہ کرام جو قرآن کے قاری تھے ان کو شہید کیا۔ ان میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں۔ ہجرت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں تھے تو یہ حضرت عامر بن فہیرہ جو ہے یہ بکریاں لے کر آتے تھے اور غار کے دہانے پر کھڑی کر دیتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ دو کر نوش فرماتے تھے۔ تو یہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ اس وقت ایمان لائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ عامر بن فہیرہ بھی شہیدوں میں سے ہیں جن 70 کو ان لوگوں نے، بدبختوں نے، بےایمانوں نے، غداروں نے شہید کیا۔ تو حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے نیزہ مارا جبار بن سلمہ، وہ اپنے اسلام لانے کا سبب یہ بیان کرتا ہے کہ جب میں نے عامر بن فہیرہ کو نیزہ مارا اور نیزہ اس کے آر پار ہو گیا تو عامر بن فہیرہ کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کہ جبار بن سلمہ مشرک کہتا ہے
کہ میں نے اپنے دل میں کہا یار میں نے تو اس کو قتل کر دیا, موت پہ گھاٹ اتار دیا, اور یہ کہہ رہا میں کامیاب ہو گیا. تو اس کے قول کا مطلب حضرت عامر بن فہیرہ کے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھے شہادت جیسی نعمت سے سرفراز کیا ہے تو اس لیے میں کامیاب ہو گیا. اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی, یہ متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا. وہ یہ عامر بن طفیل جو تھا جس نے حملہ کیا تھا, اس نے دیکھا کہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش زمین سے اٹھی اور آسمانوں میں چلی گئی, اور اتنی بلند ہو گئی کہ آسمانوں سے بھی بلند ہو گئی. تو یہ پوچھا کرتا تھا کہ تم میں سے وہ کون تھا کہ جس کی لاش جو زمین سے اٹھی اور آسمانوں میں جا کر چھپ گئی. تو لوگ بتاتے تھے کہ وہ عامر بن فہیرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو بھی کیسے محفوظ کیا ان دشمنوں کے ہاتھوں سے. تو یہ صحابہ کرام کی جب شہادت کا واقعہ پتہ چلا, واقعہ رجی ہوا, واقعہ بیر مونا ہوا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں کافروں کے لیے, بے ایمانوں کے لیے, غداروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے. پوری تاریخ میں, سیرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے لیے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. طائف والوں نے جو پتھر مارے تو روحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے, قدم مبارک چپلوں سے چپکنے لگ گئے. تو فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ حکم دے تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس دوں درمیان میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. نانا جبرائیل ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے. اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی بلکہ معاف کر دیا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت وہ جماعت ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب بھی کسی نے تکلیف پہنچائی, جب بھی کسی نے جو ہے برا بھلا کہا, کسی نے کوئی جو ہے تکلیف دی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت کے لیے بد دعا بھی کی ہے اور اس بدبخت کا جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کیا. صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے جن سے اللہ نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں اللہ بھی ان سے راضی اور یہ بھی مجھ سے راضی.